فورن کانسپریسی کے تحت ہماری گورنمنٹ کو سازش کے تحت گرایا گیا. تو جس دن ہم نے اسمبلیوں میں واپس چلے گا اس کا مطلب کہ ہم یہ سارا جو کرائم منسٹر اور یہ جو سارا سیٹ اپ ایک بیرونی سازش کے تحت آیا ہے، اس کا مطلب کہ ہم اس کو ایکسپٹ کر بیٹھے. تو وہ تو کوئی کوشچن نہیں ہے واپس جانے کا. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا کسی صورت اسمبلی میں واپس نہ جانے کا اعلان. آج نیوز کے اینکر رانا مبشر اور بزنس ریکارڈر کے ہیڈ آف ریسرچ علی خضر اسلم کو انٹرویو میں واضح کر دیا. اسمبلی میں واپس جانا امپورٹڈ حکومت کو قبول کرنا ہوگا. ملکی استحکام کے لیے شفاف الیکشن پر زور. دعویٰ کیا کہ ان کے پاس احتساب کے اختیارات نہیں تھے. حکومتی سیاستدانوں پر اربوں روپے کے مقدمات معاف کرانے کا الزام. امریکی سائفر کی تحقیقات کرائیں، قومی اسمبلی میں واپس آ سکتے ہیں. عمران خان نے شرط لگا دی. میڈیا سے بات چیت میں کہا انہیں نہ ہٹایا جاتا تو امریکہ سے بھی بات ہو سکتی تھی. تباہ حال معیشت کو خود مختاری کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا. نظام حکومت میں اصلاحات کا مطالبہ. واضح کر دیا پاکستان ایسے نہیں چل سکے گا جیسے اب تک چلایا جا رہا ہے. تحریک انصاف کا رحیم یار خان میں پاور شو. عمران خان کی سیلابی صورتحال میں وزیر اعظم کے دورہ امریکہ پر کڑی تنقید. کہا ایک طرف بھیک مانگتے ہیں، دوسری طرف مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں. دعویٰ کیا شہباز شریف نے اقوام متحدہ سے خطاب میں کرپشن کا اعتراف کر لیا. آئندہ چوری نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی. عمران خان کی پالیسیاں ملک دشمن تھی. ان کے 4 سالہ دور کے کارنامے سامنے آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے جلسے کیسے بھرے جاتے ہیں پتہ ہے. عمران خان نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ گمراہ کیا ہوا ہے. وزیر داخلہ رانا ثنا کی تنقید. مہنگائی نہ کنٹرول کرنے کا اعتراف. برے اگر مشکل فیصلہ نہ کرتے تو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. پاکستان ایک انتہائی خطرناک صورتحال پر پہنچ گیا. ملکی مسائل کو سنبھالنا حکومت کے بس کی بات نہیں. اسد عمر کی تنقید. کہا عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. امپورٹڈ حکومت اب ناقابل برداشت ہے. حکومت کی توجہ اپنے کیسز ختم کرنے پر ہے. خیبر پختونخوا حکومت کا وفاق کو سیکیورٹی اہلکار دینے سے انکار. صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی کہتے ہیں رانا ثنا کو ایک اہلکار بھی نہیں دیں گے. رانا ثنا ماڈل ٹاؤن والا واقعہ دہرانا چاہتے ہیں. رانا ثنا مولا جٹ بن کر سیاسی لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اسلام آباد میں کون سے دہشت گرد آ رہے ہیں جو سیکیورٹی مانگی گئی. وزیر اعظم نے روس سے گندم کی خریداری میں قانون کو رکاوٹ قرار دے دیا. امریکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں بھارت اور پاکستان کو وسائل عوامی بھلائی پر خرچ کرنے کا مشورہ. سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے عالمی برادری سے وسائل مہیا کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا. انصاف کے حصول میں چیلنجز درپیش ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کا بین الاقوامی جوڈیشل کانفرنس سے خطاب. تنازعات کے حل کے لیے متبادل نظام کی ضرورت پر زور. جسٹس اعجاز الاحسن نے غیر ضروری مقدمہ بازی کو عدالتوں پر بوجھ قرار دے دیا. ججوں، بیوروکریٹس اور فوجی افسران سے گاڑیاں واپس لے کر رقم پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کی جائے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مشورہ. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے عثمان بزدار کی ملاقات. جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین کی بحالی اور آبادکاری کے پلان سے متعلق بات چیت. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں سیلاب متاثرین کی بحالی اور آبادکاری کا کام جلد مکمل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. افسوس ہے کہ پی ڈی ایم نے سیلاب پر بھی سیاست کی. سندھ میں سیلاب متاثرین کی مشکلات تھم نہ سکی. ٹھٹا میں یونین کاؤنسلز اور کچے کے علاقے مٹی کے ڈھیر بن گئے. متاثرین اپنے گھروں کو دیکھ کر آپ دیدہ. وبائی امراض سے اموات کا سلسلہ بھی جاری. ملیریا، ڈینگی اور ڈائریا سے بچوں سمیت مزید 20 افراد جاں بحق. 12,000 سے زائد افراد متاثر. بارشوں اور سیلاب سے انسانی المیہ برپا ہوا ہے. متاثرین کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا بیان. این جی اوز مخیر حضرات سے ایمرجنسی آپریشن سینٹر سے تعاون کرنے کی اپیل.
پاکستان میں ڈینگی مزید بڑھنے اور وبا کی طرح پھیلنے کا خدشہ، محکمہ موسمیات کا الرٹ جاری۔ سیلاب سے متاثرہ علاقے خصوصی طور پر زیادہ متاثر ہوں گے۔ 5 دسمبر کے بعد پھیلاؤ میں کمی آنے کا امکان۔ 24 گھنٹے کے دوران 595 نئے کیسز رپورٹ۔ اسلام آباد میں بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزم کے والد، والدہ، چچا اور چچی کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری۔ قتل کا مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج۔ ملزم نے ڈمبل کے وار سے بیوی کو قتل کیا۔ قمیض اور ہاتھوں پر خون کے نشانات ملے۔ ملزم نے اعتراف جرم کیا۔ پولیس کا دعویٰ، مقتولہ کے سر اور بازوؤں پر چوٹیں آئیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ ناظم جوکھیو کیس میں اہم پیش رفت، فریقین میں صلح ہو گئی۔ مقدمہ ختم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ کراچی کی مقامی عدالت میں ناظم جوکھیو کے ورثاء نے حلف نامہ جمع کرا دیا۔ عدالت کا قانونی ورثاء سے متعلق اخبار میں اشتہار شائع کرنے کا حکم۔